السلام علیکم ناظرین، مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اپنے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیری تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصی کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ جب عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ انہوں نے خود نماز بھی ادا کی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کی۔ تاریخی طور پر مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب سنہری گنبد والی بڑی مسجد کے بارے میں لیا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل اکثر عام مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں ہے اور الصخرہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد اقصی کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ 21 اگست 1969 عیسوی اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ اس دن ایک بدبخت آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی۔ اس آگ کے باعث جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ اس المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحہ کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC قائم کی۔ تاہم 1973 عیسوی میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم تقریباً غیر فعال ہے۔
یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ عہد فاروقی سے 1918 تک بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایک بار پھر القدس اور مسجد اقصی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدس اور مسجد اقصی کو ان غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے، آمین۔